اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی ہم 15ویں آیت تک گئے تھے سورہ سجدہ کی. تو انہی کی جو یعنی کہ جو ان کے عادتیں ہوتی ہیں یا ان کا جو کام ہوتا ہے، پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچ دیا نا کہ جو جہنم میں جانے. اب وہ جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کا نقشہ کھینچ رہا ہے اللہ، کہ وہ اللہ کی جو ونڈر سائنس ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے اندھے نہیں ہو کے ان کو بہرے ہو کے نہیں ان پہ گرتے، وہ ان کے اندر غور کرتے ہیں، ان سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے رب کے ساتھ وہ بالکل تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام ہیں. تو ان کا پھر کیا ہوتا ہے، عمل کیا ہوتا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، تو ان کے جو پہلو ہیں وہ اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، یعنی وہ سارا وقت سوئے نہیں رہتے یا زیادہ تر ٹائم سوئے نہیں رہتے، وہ ان کے پہلو اپنے بیڈ سے علیحدہ رہتے ہیں. جنوب عن المضاجع، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوف سے اور امید رکھ کے. ٹھیک ہے، خوف سے بھی اور امید رکھ کے پکارتے ہوا. مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہوا ہے رزق کے طور پہ وہ اس کے اندر سے خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی جو ایمان لانے والے ہیں، جو ماننے والے باتیں، ان کی یہ صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے کہ وہ زیادہ سوتے نہیں رہتے، ان کے بیڈ سے اٹھتے ہیں جیسے سحری کے ٹائم پہ بندہ، مطلب اس سے بھی تہجد جسے کہتے ہیں، اس کے ٹائم پہ کوئی اٹھتا نہیں ہے، سونے میں زیادہ اچھا لگتا ہے بندے کو، ہے نا. تو وہ جو ہوتے ہیں ان کے پھر پہلو اپنے بیڈ سے علیحدہ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہوا ہے رزق کے طور پہ اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، نہیں جانتا کوئی بھی نفس کہ اس کے لیے کیسی کیسی میں نے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہوئی ہے. ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم چوں 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 کرنے لگ جاتے ہیں. یہ نہیں یاد کرتے کہ اس ہمارے رب نے وہ کتنا پیار کرتا ہے ہمیں، اور اس نے پتہ نہیں کس کس طرح کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. جزاء بما كانوا يعملون، ان کے ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی بہت ٹھنڈک، جس سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہوتا ہے سکون، وہ جو انسان کو ایک اطمینان ہوتا ہے، سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک وہ ہم نے کیسی کیسی ان کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہے کہ وہ یہ ہماری باتیں مانتے بھی تھے، اور یہ اوپر والی صفتیں بھی ان کے اندر موجود تھی. افمن کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا لا یستوون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا جو ماننے والا ہے، جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے، اور اس کے بیچ میں یہ بھی صفتیں ہیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہو، جو اللہ کی باتیں نہ مانتا ہو؟ لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ نا اپنے ٹائم کا مجھے یاد آ گیا، بچپن کی بات ہے، یعنی کہ یا جب عقل بندے کی پوری ابھی نہیں ہوئی ہوتی، تو میں کہتی تھی یہ جو اتنے برے برے کام کر رہے ہیں یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. لوگ ایسی ایسی کہانیاں جو بنی ہوتی تھی. تو ہم جو اتنا مطلب کہ خیال کرتے ہیں یا محنت کرتے ہیں کہ کہیں جھوٹ نہ بولیں بھی، کہیں بھی کبھی بھی نہ بولیں، تو اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے. کئی جگہوں پہ بڑا خوف ہوتا ہے کہ بھی سزا مل جائے گی ٹیچر سے، یا اس سے چوری نہ کریں کوئی مطلب پکڑ جائے تو سزا مل جائے گی. تو جو اتنی ہم محنت کرتے ہیں تو ہمیں بھی بس ان کو بھی جنت مل جائے گی، ہمیں بھی جنت مل جائے گی، تو پھر فائدہ. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یستوون، جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے وہ اور وہ بندہ جو اللہ کی باتیں نہیں مانتا، وہ برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما كانوا يعملون. یہ جو اما الذین، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست رکھتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، مینڈ کرتے رہتے ہیں،
ان کے لیے پلٹ کے جانے کے لیے باغات ہیں، ماوا ان کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ باغات ہوگا. اور یہ کیا ہے، یہ ان کی اس لیے یہ ان کی یعنی کہ آؤ بھگت کی جائے گی، ان کی مہمانداری، اس لیے ان کو یعنی کہ کیا ہوسٹ اس لیے کیا جائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے، اس کی وجہ سے انہیں یہ اتنی نعمت ملے گی. ٹھیک ہے. ہاں. اب الذین فسقوا فمأواہم النار، تو پھر جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہوں گے، فسق پہ اڑے رہے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، تو جب کبھی بھی وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے نا کہ ہم اس میں سے کسی طرح سے نکل جائیں، تو کیا ہوگا، ان کو اسی میں واپس لوٹا دیا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، تو ان سے کہا جائے گا کہ جس آگ کو تم جھٹلایا کرتے تھے نا، اب جاؤ اسی کے مزے چکھو. ٹھیک ہے جی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں نزدیکی عذاب بھی دیں گے، یعنی اس دنیا کا عذاب بھی دیں گے انہیں، اس بڑے عذاب کے علاوہ، اس بڑے عذاب کے علاوہ انہیں دنیا کے اندر بھی چھوٹا چھوٹا کوئی عذاب دے دیا کریں گے. لعلہم یرجعون، شاید کو واپس آ جائیں. یہ وارننگز، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں یہ ہم انہیں دیتے رہیں گے، ہو سکتا ہے واپس آ جائیں. اللہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ واپس. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، اور اس سے بڑا نا انصاف کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ، اس کے رب کی ونڈر سائنس کے ساتھ اس کو نصیحت کی جائے، جتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے فیکٹس آف لائف بتا کے، ہسٹری بتا کے، یہ اپنی آبجیکٹس آف نیچر کی اس کی جو ہارمنی ہے اس کی طرف توجہ دلا کے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رب کی ان آیات سے جو جسے نصیحت کی جائے اور وہ اعرض عنہا، وہ ان سے منہ پھیر بیٹھے، تو اس سے بڑا بیوقوف اور ناانصاف کون ہوگا. انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے پھر ہم انتقام لیں گے. ایسے نہیں ہے کہ انہیں بھی چھوڑ دیں گے اور دونوں برابر ہو کے چلے جائیں. ٹھیک ہے، معافی مل جائے اور جی چلے جائیں، ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گریڈز بنائے ہوئے ہیں. آپ کے گریڈز ہوتے ہیں نا ایگزامس میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی وہاں گریڈز بنائے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، تو تم جو ہو نا اللہ سے ملاقات کرنے میں شک نہ کرنا. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، شک میں نہ پڑنا، من لقائه، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے متعلق. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کو ہم نے جو کتاب موسیٰ کو دی تھی اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کے طور پہ بھیجا تھا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ان میں سے ہم نے امام بھی، یعنی کہ جو لیڈ کرتے تھے اپنی قوم کو، جو ہدایت کے راستے کی طرف لیڈ کرتے تھے انہیں، وہ بھی ہم نے ان میں پیدا کیے تھے. بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکموں کی طرف جو ہدایت کرتے تھے وہ بھی ہم نے ان میں سے پیدا کیے تھے. لما صبروا، اور جب وہ مشکلات کے اوپر صبر بھی کرتے تھے، یعنی کہ کوئی سیدھے سبھاؤ تو کوئی نہیں نا چلنے دیتا ہدایت کے راستے پہ، تو ان کے اندر بنو اسرائیل کے اندر بھی ایسے تھے کہ جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے تھے، چلتے تھے، لوگوں کو بھی وہ ہمارے حکموں کی طرف ہدایت دیتے تھے اور وہ صبر بھی کرتے تھے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ ہماری ان سارے ونڈر سائنس کے اوپر یقین کرتے تھے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو یقین کر لو کہ تمہارا رب جو ہے نا وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت والے دن ان ساری باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، ان جو مکہ کے رہنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہیں کیوں اولم ہے یہد لہم، کیوں نہیں ہدایت کا کوئی ذریعہ بنی وہ چیز
کہ ہم نے کتنی ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو، کتنی ہی جنریشنز کو، کتنی ہی صدیوں، قرون، بہت ساری یعنی اس میں باتیں، کتنی ہی صدیوں میں رہنے والے لوگوں کو، کتنی ہی جنریشنز کو، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے۔ یمشون فی مساکنہم، یہ ان کی بستیوں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کے ٹریڈ روٹ کے ساتھ یہ سمود اور عاد اور ان کی وہ بستیوں کے آثار تھے، مدائن کے آثار بھی تھے، تو یہ ان کو دیکھتے بھی رہتے تھے۔ یمشون فی مساکنہم، اس میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون، یقین کر لو کہ اس میں ان کے لیے نشانیاں تو ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں؟ افلا یسمعون، نہیں سنتے، وہ نہیں سنیں گے۔ اور کتنی پیارے پیارے طریقے سے، کتنے زیادہ طریقے سے اور کتنے زیادہ عرصے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی آیات ان کے اوپر نازل کرتا رہا، ساری دنیا کے لیے نازل کرتا رہا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب کیا کہتے ہیں، سوری ایک میں آج چھوڑ دی۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ، کیا انہوں نے کبھی اس بات کی طرف کوئی غور کیا یا کوئی اپنی رائے قائم نہیں کی اس بارے میں کہ ہم اس کو یعنی نسوق الماء، جو پانی بھرا ہوا ہوتا ہے بادلوں کے اندر، ہم اسے چلاتے رہتے ہیں ایک ایسی زمین کی طرف سے ہانک کے ان بادلوں کو، پانی کو لے جاتے ہیں جو زمین کے مر چکی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر سے ہم ایسا سبزہ نکالتے ہیں جس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ اس اتنی بڑی نشانی کو بھی وہ نہیں دیکھتے، افلا یبصرون، نہیں دیکھتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو آگے سے کہتے کیا ہیں؟ آگے سے کہتے یہ ہیں کہ کب یہ آئے گا فیصلے کا دن۔ یہاں پہ فتح کا مطلب ہے فیصلے کا دن، جب کھل جائیں گے سارے کھاتے، ٹھیک ہے، کب آئے گا وہ دن فتح، جب سارے کھاتے کھل کے فیصلہ ہونے کا دن آ جائے گا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو پھر یہ تو بتاؤ کہ آئے گا کب۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون، ان سے کہہ دو کہ جس دن آ گیا نا، وہ فیصلے کا دن آ گیا نا جس دن، تو اس دن پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، اس سے پہلے پہلے کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ یہ اس دن جب آ گیا فتح کا دن، جب آ گیا فیصلے کا دن، جب کھل گئے سارے کھاتے، تو لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن ان کا ایمان لانا انہیں کسی قسم کا نفع نہیں دے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی کوئی انہیں مہلت ملے گی۔ آپ کو پچھلی آیت یاد آئی کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، 12ویں آیت اسی سورت کی یاد آئی آپ کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پھر انہیں نہ کوئی مہلت ملے گی، نہ کوئی انتظار، یعنی مہلت انہیں نہیں ملے گی، اور نہ ہی اس دن ان کا یہ ایمان لے، آج ہم ایمان لے، آج ہم نے سن لیا، آج ہم نے دیکھ لیا، اب بس ہمیں بھیج دے دوبارہ واپس تو ہم مان لیں گے، یوں کہ ہم یقین لے آئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جس دن پھر وہ فیصلے کا دن آ گیا نا، تو جنہوں نے انکار کی روش اپنائی ہوئی تھی ان کا نہ ایمان انہیں فائدہ دے گا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی مہلت ملے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، تو ان کو یعنی ان سے اعراض ہی کرو، ان کو جانے دو، فورگو کر دو ان کی باتوں کو، اور انتظار کرو، وہ بھی انتظار کریں۔ انہم منتظرون، وہ تو انتظار کر ہی رہے ہیں، اور وہ تو پوچھ رہے ہیں بار بار تمہیں کہ جس فیصلے کے دن کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ کب آئے گا۔ تو آپ ان سے کہہ دو کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے کنارہ کشی کر دیں، انہیں ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، جنہوں نے کوئی بات نہیں ماننی، کوئی اللہ کی نشانی، کسی بات سے کوئی ہدایت نہیں لینی، جسٹ لیو دیم الون، پھر انہیں چھوڑ دو، وہ بھی انتظار کریں، آپ بھی انتظار کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کی تھی 30 ہی آیات اپنی سورہ سجدہ، تو یہ ہماری سورہ سجدہ کی آیات 30 تھی صرف، تو وہ ہماری یہ ختم ہو گئی ہے۔
تو ابھی ہمارے اس سیشن کا کچھ ٹائم